ان کے تمام تر زہریلے پروپیگنڈے کا محور اور مرکز وزیر اعظم عمران خان کی ذات اور پی ٹی آئی کی قیادت رہی ہے۔ دونوں سیاسی جماعتیں اپنی تمام انتخابی مہم کے دوران یہ بتانے میں ناکام رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے دور اقتدار میں ان نہتے مظلوم کشمیریوں کی فلاح و بہبود اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے دنیا کو کس انداز سے موبلائز کیا، کون سی ایسی انگیجمنٹ اسٹریٹجی تھی پچھلے 5 سال جس کے تحت شاہی خاندان کے ان ٹولوں نے، ان درباریوں نے، ان حواریوں نے ان کشمیریوں کے جائز موقف کو دنیا میں مارکیٹ کرنے کی کیا حکمت عملی اختیار کی، کس طرح جعلی راجکماری جو کشمیر کی حسین وادیوں میں کھڑے ہو کے پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف نفرت کے بیج بو رہی تھی، جب سے مودی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی فوجوں کو تمام بین الاقوامی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حتیٰ کہ ہندوستان کے اپنے آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے وہاں فوجیں داخل کی، اس دن سے لے کے آج تک شاہی خاندان کے ضلع سبحانی ہوں یا جعلی راجکماری ہو یا پوری کی پوری نون لیگ کا لیڈرشپ کا کوئی ایسا فرد ہو جس نے کسی جلسے میں کھڑے ہو کے مودی کے اس اقدام کی مذمت کی ہو۔ مجھے نواز شریف کا کوئی ایسا بیان میڈیا کی سکرین پہ وہ چلا ہو تو میں چیلنج کرتی ہوں کہ وہ سامنے لایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ دغا کرنے والی جماعت جو ہے، جو آج کشمیریوں کے ساتھ وفا نبھانے کے، جو ہاتھ پاؤں مار کے ان کو بیوقوف بنانے کے ہر ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، اس جماعت کی موجودہ جو اپنے آپ کو وائس پریزیڈنٹ کہتی ہے یا جو سٹنگ ان کے پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، کسی ایک کی زبان سے مودی کے اس غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی عمل کی اگر کہیں مذمت ہوئی ہے تو پوری الیکشن کمپین کے دوران کسی جلسے کے اندر اگر اس نے مودی کو للکارا ہے، مودی کے اس عمل کی نہ صرف مذمت کرنا تو دور کی بات، کہیں پہ اس نے اس کو غلطی قرار دیا ہو، کہیں پہ اس نے ان کشمیریوں کے ساتھ ان کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی جماعت کی آئندہ کی پالیسی واضح کی ہو۔ 5 سال تو کہیں رہ گئے جو گزارے انہوں نے باریاں لے لے کے، اگلے 5 سال یہ اقتدار میں آ کے کون سے تیر مارنا چاہتے ہیں اس جماعت کے پلیٹ فارم سے ان کشمیریوں کے لیے، سوائے اس کے کہ یہ ان کے زخموں پہ نمک پاشی کرتی رہی، یہ وہاں کھڑے ہو کے توہین آمیز الفاظ کے ذریعے اپنے قومی اداروں کی تصحیح کرتی رہی، اور یہ مسلسل اپنی دفاع کے ساتھ جڑا، پاکستان کے قومی سلامتی کے ساتھ جڑا، جو کشمیریوں کا اور پاکستان کا وجود کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، ایک جسم اور جان کا رشتہ ہے، اس رشتے کے تقدس کو بھی
مسلسل یہ پامال کرتی رہی. اور آپ سب نے دیکھا کہ جنہوں نے قانون کو گھر کی لونڈی بنا رکھا تھا، آج سیالکوٹ کے اندر ایک دفعہ پھر وہ اسی قانون کے منہ پہ تماچے مارنے آ رہی ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کے قواعد و ضوابط اور سیٹ جو پیرامیٹرز اور ہدایات ہیں، اس کے تحت، ان رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت کسی بھی امیدوار کے لیے اپنی انتخابی مہم چلانے کا وقت گزشتہ رات 12 بجے تک اختتام پذیر ہو چکا ہے. اس کے باوجود آج للکار کر قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر، قانون کو گھر کی لونڈی سمجھ کر، اسے یرغمال بنا کر ایک دفعہ پھر یہ سیالکوٹ میں اس قانون کا مذاق اڑانے کے لیے آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن حافظ حامد رضا صاحب نے اے جے کے ہمارے الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کو اپلیکیشن دی ہے. انہوں نے اس وائلیشن کی نشاندہی کی ہے اور جس امیدوار کی انتخابی مہم چلانے کے لیے یہ تشریف لا رہی ہیں، اگر یہ وہاں آ کے اسی امیدوار کو اپنے جلسے میں، جس طرح بینر آپ دیکھ رہے ہیں، اس جلسے کے پیچھے بیک ڈراپ دیکھ رہے ہیں، تمام بل بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی جتنی فلیکسز دیکھ رہے ہیں، بینرز دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ اس امیدوار کی تصویر جو ہے ان کی سٹیج کی زینت بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتخابی مہم جو ختم ہو گئی، آج جلسہ کر کے آج سر نو اپنے اس آزاد جموں کشمیر کے کینڈیڈیٹ کو تقویت دینے کے لیے، جس کی ٹانگیں کانپ چکی ہیں، جس کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں، اور جو ذہنی طور پہ اپنی شکست کو تسلیم کر چکا ہے، اس کو مصنوعی آکسیجن لگانے کے لیے یہ آج سیالکوٹ میں آ رہی ہیں. میں الیکشن کمیشن اے جے کے سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ انہوں نے آج اس قانون کو ہاتھ میں لے کے قانون سے کھلواڑ کرنے والا یہ جو خاندان ہے، اس کے اس روایتی رویے کے خلاف انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے، میڈیا میں ہم اس کی کاپیاں دیں گے، اور جو بازو کھڑے کر کر کے الیکشن کمیشن کی عزت، توقیر اور پاسداری کی باتیں کرتے رہے، آج اسی لیٹر کو جو الیکشن کمشنر نے لکھا ہے اس کو پاؤں کے نیچے روند کے یہ سیالکوٹ آ رہی ہیں، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کو قانون پہ عمل اس وقت کرنا ہے جب وہ قانون ان کے فائدے میں اور ان کے مفاد میں استعمال ہو. جہاں قانون کی پاسداری اور عملداری رولز کے مطابق ہو، وہاں قانون کو یرغمال بنا کے، اس کو کمزور کر کے، اس کے منہ پہ تماچے مارنا یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، اور آج اسی کا وہ عملی مظاہرہ کرنے سیالکوٹ آ رہی ہیں. دوسری بات، چونکہ یہاں ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہاں خاندان ہوتا تھا جو 40 برس سے اپنے سیاست کے تھانے اور کچہریوں کے ذریعے لوگوں کے ضمیروں کو گروی رکھ کے، ان کے ضمیروں کا سودا کر کے، ان کا تھانوں اور کچہریوں میں استحصال کر کے یہاں سے سیٹیں جیتا کرتا تھا، اس خاندان کو آج
اپنی سیٹ بچانے کے لیے جعلی راجکماری کی تماش بینی اور سرکس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ آج اس خاندان کو پہلی دفعہ یہ سمجھ آیا ہے کہ اس حلقے میں انہوں نے جو اپنا تخت سجایا تھا وہ ان کے پاؤں سے سرک گیا ہے، اور وہ سنگھاسن جو ہمیشہ انہوں نے اپنے اقتدار کو اور اپنی سیاست کو طول دینے کے لیے ہمیشہ طاقت کے طور پہ سجایا تھا، آج اس سنگھاسن کو زمین بوس ہوتا دیکھ کے نون لیگ اور اس کی ساری قیادت ایک ضمنی الیکشن میں آسن سلیم بریار کا مقابلہ کرنے کے لیے سیالکوٹ آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ڈیروں پہ بلا کے لوگوں کو دھمکیاں لگا کے بدماشی کر کے غنڈہ گردی کر کے ووٹ مانگا کرتے تھے۔ آج یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا اس حلقے کے اندر عوام کو جگانے اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا جو عمل تھا، یہ آج اس کی حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو رہی ہے کہ اب یہ گھر گھر جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں اور ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، جن کو اپنے ڈیرے پہ بلا کے یہ دھمکیاں لگا کے ووٹ حاصل کرتے تھے۔ آج ان کے گھروں میں جا کے گلی گلی کھجل ہو کے ان کے پاؤں پڑ کے اپنی اس سیٹ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ تو آج جو آخری حربہ ہے، جو ان کے پاس ان کے ترکش میں آخری تیر تھا، وہ بھی مریم نواز کی شکل میں یہ اس حلقے میں چلانے آ رہے ہیں۔ تو میں پاکستان کے الیکشن کمشنر، پنجاب الیکشن کمیشن، ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ان سب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ یہاں دو نہیں ایک پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ تمام الیکشن کمپین کے دوران ایم پی اے اور ایم این اے اسٹیجوں پہ چڑھے رہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی اعلان کمپین کرتا رہا، بڑا بھائی فیس بک پہ لائیو تقریریں کر کے اپنے بھائی کو ہر گاؤں محلے اور حلقے کی ہر گلی کے اندر اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے فتح کا اعلان کرتا رہا، لیکن الیکشن کمیشن صرف نوٹس تک محدود رہا۔ نون لیگ کی قیادت کوئی سٹپ نہیں آئی، کوئی یہاں پے رول پہ شاہی خاندان کا تنخواہ دار ملازم بریف کیس لے کے پھرتا رہا، اور کوئی یہاں شاہی خاندان کے جو مافیاز کے گٹھ جوڑ اور نیٹ ورک کے ساتھ جڑے گینگز تھے، وہ آج بھی اس حلقے کے اندر ہر یو سی کے اندر لوگوں کے ضمیروں کو خریدنے میں مصروف عمل ہیں۔ الیکشن کمیشن کو تمام ثبوت اور حقائق جمع کروائے گئے ہیں، میڈیا کو بھی ہم وہ شیئر کریں گے، اور وہ ہمارے شاہی خاندان کے شاہی حمام میں ہمیشہ دوسروں کو کھڑے ہو کے بے نقاب کرنے والے، آج اس شاہی حمام میں جب خود ننگے ہوئے ہیں تو میڈیا کی سکرین پہ ان کی شکلیں نہیں دکھائی جا رہی ہیں، ان کی سیاہ کاریاں اور ان کے کالے کرتوت جو ہیں اس حلقے میں جس طرح وہ پیسے بانٹ کے جس انداز سے لوگوں کے ضمیر کو خریدنے میں مصروف عمل ہیں، میں الیکشن کمیشن سے یہ توقع کرتی ہوں کہ نون لیگ جلسہ کرے، جس حلقے میں وہ جلسہ کر رہے ہیں، جس جگہ پہ کر رہے ہیں، وہ پی پی 38 میں آتا ہے۔ پی پی 38 کے اندر نون لیگ کی قیادت جو سٹیج پہ چڑھ کے اس کمپین کے اندر
تقاریر کریں یا اس انتخابی مہم کو چلانے میں حصے دار بنے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ نون لیگ کے وہ امیدواران جو ہیں وہ نااہل ہونے چاہیے. ان امیدواران کو نااہل کرنے کی درخواست ہمارے اے جے کے LA36 کے کینڈیڈیٹ حامد رضا صاحب الیکشن کمیشن کو سبمٹ کر چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جو دوسروں کو قانون کا سبق پڑھانے والا خاندان اور ٹولہ ہے، اب جب قانون ان کی طرف اس کا شکنجہ بڑھ رہا ہے تو کس طرح اس قانون کی پاسداری یہ کرتے ہیں. اور امتحان ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ کس طرح ایک ریگولیٹر کے طور پہ رول آف لا کو انشور کرتے ہوئے نون لیگ کی اس ڈوبتی کشتی جو PP38 کے اندر عمران خان کے جرأت مند بہادر سپاہیوں نے، ان کے کارکنان نے، ان کے PP38 کے محاذ پہ لڑنے والے جانثار جوانوں نے جس طرح ان کا اقتدار کا سنگھاسن جو ہے اس کو ملیا میٹ کیا ہے. انشاءاللہ یہ 2 نمبریاں جتنی بھی کرنی ہیں کر لیں. یہ ناجائز ذرائع سے کمائی جتنی بھی دولت ہے اس کو جہاں جہاں بانٹنا ہے بانٹ لے. جس طرح سے بھی جو چاہت کنڈا استعمال کرنا ہے کر لے، لیکن شکست انشاءاللہ ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. اور عمران خان کی قیادت میں کشمیر کے اندر بھی کشمیری ووٹ کی پرچی سے PTI کو حکومت کا حق دینے جا رہے ہیں. اور اس حلقے کے اندر بھی جو پسا ہوا ہے، جو اس وقت ان کے تھانے اور کچہری کی سیاست سے تنگ ہے، جس کو الٹرنیٹو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہا ہے. اور انشاءاللہ اس شہر سے ہم ان مافیاز کا صفایا کریں گے. اور ان مافیاز کے ساتھ جڑی جتنی کالی بیڑیں ہیں ہماری ان پہ بھی نظریں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس مافیاز کے تانے بانے نیچے بینیفیشریز ان کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے قانون کو ہر حال میں مقدم رکھنا ہے. ہم نے کسی جگہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. میں اپنے کارکنان سے بھی اپیل کروں گی کہ چونکہ ان کا کام ہے انتشار پھیلانا، ان کا کام ہے اس وقت آپ کو اشتعال دلانا، ان کا کام ہے اس ہارے ہوئے الیکشن کو لڑائی جھگڑے میں بدلنا، ان کا کام ہے اس وقت کہ آپ کی اس طاقت کو جھگڑوں میں بدل کے کمزور کرنا. تو آپ نے الیکشن لڑنا ہے، لڑائی نہیں لڑنی ہے. ہم نے کسی کے ساتھ کسی طرح بھی ہاتھا پائی یا کسی غیر قانونی عمل کا حصہ نہیں بننا. ان کی آج کی جو سارا دن بدماشی میں دیکھ رہی ہوں یہ کر رہے ہیں. ہم نے ہندا پیشانی سے قانون کی طاقت سے ان کے ہر وار کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو ہمت طاقت دے اور حق کے ساتھ چلنے اور حق کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ باز نہیں آتی اور وہاں پہ آزاد کشمیر اسمبلی کے امیدوار کا ذکر بھی کرتی ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ووٹوں کی ریکویسٹ بھی کرتی ہیں، تو پھر آپ لوگوں کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا لاہ عمل الیکشن کمیشن کو بار بار یہ باور کروانا ہے، کیونکہ ہم ہر ادارے کو جو اس کا آئینی اختیار ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی ادارے کے اندر مداخلت کر کے اس کا اختیار جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے آئینی اختیار کا استعمال کرے. ہم اس کے سہولت کار ہیں. وہ جہاں یہ سمجھیں گے کہ اس اختیار کے استعمال میں انہیں حکومتی مشینری یا کسی جگہ بھی حکومت کے رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے معاونت کی ضرورت ہے تو حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہو کے ان کی ریکمنڈیشن پہ عمل درآمد کرے گی. لیکن یہ کام جو ہے الیکشن کمیشن کا ہے کہ اپنے قوانین پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے اور اس شو کاز کو صرف یہ نہ مریم کہتی پھرے کہ
کہ نوٹس ملیا کھ نہ ہلیا 7 واری بسملہ کرا، وہ کم از کم اس نوٹس پہ جو عمل ہے وہ کرا کے اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں۔ اچھا، بلاول بھٹو نے پاکستان اور الیکشن کمیشن پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان آخری دنوں میں کشمیر جانا الیکشن کمیشن کے منہ پر تماچا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایکشن نہیں لیا تو وہ ملک سمیت کوئی نہیں مانے گا کہ الیکشن شفاف ہوا۔ کشمیر پر حملہ ہوا تو وزیر اعظم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں کیا کروں، اور انہوں نے مزید کہا سوال کرو بیٹے۔ یہ ان سوال ہی جی یہ بہت لمبے سوال ہے نا، پوری پریس کانفرنس اس پہ چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کا سفیر بنوں گا، لیکن وہ کلبھوشن کے وکیل بن گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ابھی اقتدار میں آئی نہیں کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کا سٹرکچر جو ہے اس کو ری ویمپ کرتی، ری آرگنائز کرتی، وہاں الیکشن کمیشن کو امپاور کرتی اور اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنانے میں وہاں کردار ادا کرتی۔ یہ دونوں جماعتیں جنہوں نے باری باری وہاں اقتدار کے سنگھاسن کے مزے لوٹے ہیں، یہ جان بوجھ کے جو ریگولیٹر تھا اس کو انہوں نے کمزور رکھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں سب سے پہلا جز ہی یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی طرف جانا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس انسٹیٹیوشن کو ہم نے ہر حال میں بااختیار اور آزاد بنانا ہے۔ چونکہ اس وقت کا جو ان کا کشمیر کا پارلیمانی ایکٹ اور الیکٹورل ایکٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو ضابطہ اختیار اور قانون ہے، اس کے اندر جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جو سٹنگ کیبنٹ ہے وہ ماشاءاللہ سے کینڈیڈیٹ ہوتے ہوئے بھی ہر حلقے میں سرکاری وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، اور جو سٹنگ پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے متحد الیکشن کمیشن ہے، ان کے متحد تمام سرکاری ادارے اور عملہ ہے۔ تو یہ بڑا ایک مضحکہ خیز سٹیٹمنٹ ہے کہ جن کے پاس جو ہے اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جو الیکشن کمیشن کو ریگولیٹ کر رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر آف آزاد جموں کشمیر، وہ اس پرائم منسٹر کے حوالے سے انگلیاں اٹھائیں جو ابھی آزاد کشمیر میں اس کی حکومت نہیں بنی ہے۔ لہٰذا بلاول صاحب سے میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کی وہاں حکومت تھی اور اس وقت آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں کاٹ رہے تھے، اور آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہاں پہ آپ کی جو سرکار کا فنڈ تھا، کشمیر فنڈ جو کشمیر کونسل کے ذریعے خرچ ہونا تھا، وہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے ان کشمیریوں کی فلاح بہبود کی بجائے وہ ڈائریکٹ لانچوں سے پیسے دبئی جا رہے تھے۔ تو اس وقت آپ کو جاگنا چاہیے تھا، آپ دیر سے جاگے ہیں۔ اب عمران خان جو ہے وہ جاگ کے اس قوم کا، ان کے اثاثوں کا امین اور وارث بن کے ان کی حفاظت یقینی بنا رہا ہے۔ تو لہٰذا کشمیریوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جن کو آزما چکے ہیں